کہ حضرت زینب کا نکاح بھی مکی زندگی میں ہوا اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بلکہ خواہش پہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ گزارش کی اور سفارش کی، بلکہ خواہش کی کہ یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی کا نکاح میری بہن حالہ یعنی حضرت زینب کی جو خالہ ہیں، تو حالہ بنت خویلد کے بیٹے ہیں ابو العاص بن ربیع، تو ان سے آپ میری اس بڑی بیٹی کا نکاح کر دیجئے، یہ میری ایک خواہش ہے، ایک سفارش ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کا اور خواہش کا بڑا خیال فرمایا، اور اس لیے بھی کہ یہ صرف خواہش، گزارش، سفارش ہی نہیں تھی، کوئی جذبات سے مغلوب ہو کے یا محض قرابت اور رشتہ داری کو سامنے رکھ کے نہیں تھی، بلکہ جس خالہ کے بیٹے سے نکاح کی خواہش کی جا رہی ہے وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی میں آیا اور جذبات سے مغلوب ہو گئے اور جس کو دینا ہے اسی کو دیں گے جو جی میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی جو عمدہ عادات تھیں، خوبیاں تھیں، جو بلند صفات کے وہ مالک تھے ابو العاص بن ربیع، اس کو اللہ کے نبی نے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے کہ ابو العاص بن ربیع کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ امانت میں بھی شہرت مشہور تھے، دیانت میں بھی ان کی شہرت تھی، اور لوگ ان پہ بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، اور اتنا اعتماد کرتے تھے کہ جو تاجر برادری تھی، بزنس کرنے والوں کا جو طبقہ تھا مکہ مکرمہ میں، اگر وہ تاجر لوگ، بزنس کرنے والے تجارتی معاملات میں آپس میں کسی بات پہ لڑ پڑتے تو وہ اپنے تجارتی معاملات کو نمٹانے اور حل کروانے کے لیے سارے مل کے ابو العاص بن ربیع کے پاس آتے تھے کہ تم ہمارے اس معاملے کو حل کرو اور اس مشکل کو دور کرو اور ہمارے اندر صلح صفائی قائم کرو۔ تو وہ حیثیت اور لیول ان کا تھا، اور تجارت بھی کوئی معمولی تجارت نہیں تھی، تجارت بھی ایسی تھی کہ جو مکے سے عراق تک اور شام سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی وسیع پیمانے پہ تجارت۔ اور خالہ سے جو ان کا تعلق ہے حضرت خدیجہ سے ابو العاص کا، یہ محض قرابت اور رشتہ داری کا نہیں ہے، بلکہ ایسا تعلق لکھا ہے کہ جب ابو العاص بن ربیع عراق جاتے، یمن جاتے، شام جاتے، مدینہ جاتے تجارتی سفر کے لیے، تو تجارتی سفر سے واپس جب آتے تھے تو اپنے گھر بعد میں جاتے تھے اور اپنی ماں حالہ سے بعد میں ملتے تھے، پہلے خالہ خدیجہ کے پاس آتے تھے اور اپنی خالہ کو سفر کی ساری کارگزاری سناتے تھے، اپنی خالہ سے قیمتی مشورے لیتے تھے، خالہ قیمتی مشورے بھی لیتی تھی اور مفید مشوروں سے نوازتی بھی تھی، اور ان کو مدد کی اگر ضرورت پڑتی تو خالہ مدد بھی کرتی تھی اپنے بھانجے کی۔ اور یعنی نکاح سے پہلے ہی سے ان کا گہرا تعلق تھا اور حضور کے گھر آنا جانا تھا، بلکہ جب یہ آتے گھر میں خالہ سے ملنا تو حضور بھی خود ان کا استقبال کیا کرتے تھے، تو وہ لیول ان کا تھا۔ تو اس لیے ابو العاص بن ربیع سے خواہش کی کہ حضور بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیجئے، تو اللہ کے نبی نے ان کی سفارش، خواہش کا خیال کیا اور ابو العاص بن ربیع سے حضرت زینب کا نکاح کروا دیا۔ تو جب نکاح ہوا ہے تو یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو اعلان کیا ہے وہ ان کے نکاح کے بعد کا مرحلہ ہے۔ حضور نے جو نبوت کا اعلان کیا وہ ان کے نکاح کے بعد ہے، یعنی نکاح نبوت کے اعلان سے پہلے ہو چکا تھا۔ اسی دوران یہ ہوا کہ ابو العاص بن ربیع تجارتی سفر پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی نے، میرے سسر نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور ادھر حضرت زینب جیسی حضور نے دعوت پیش کی، نبوت آپ کو ملی، یہ اسی وقت اپنی والدہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ایمان لا چکی ہیں۔ بس کچھ دیر گزری اور کچھ وقت گزرا کہ اتنے میں ابو العاص بن ربیع بھی تجارتی سفر سے واپس آئے۔ جب تجارتی سفر سے واپس آئے تو حضرت زینب نے یہ بتایا کہ میں اسلام لا چکی ہوں اور اپنے باپ کے دین کو قبول کر چکی ہوں۔ جیسے یہ بات ابو العاص بن ربیع سے حضرت زینب نے کی تو وہ سوچ میں پڑ گئے،
اور کہنے لگے کہ زینب اسلام لانے سے پہلے کیا تم نے یہ تک بھی نہ سوچا کہ اگر میں یعنی تمہارا شوہر ابو العاص اگر ایمان نہیں لایا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ بھی تو سوچ لیتی کہ میں ایمان لاؤں گا نہیں لاؤں گا تو پھر کیا ہوگا اگر صرف میں اسلام پہ رہی، تو تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا۔ تو حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص سے کہنے لگی کہ دیکھو، میں اپنے صادق اور امین ابا جان کی دین کو اور ان کی بات کو ہرگز نہیں جھٹلا سکتی۔ خدا کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، وہ سچے نبی ہیں، اور صرف میں ہی ایمان نہیں لائی ہوں بلکہ تمہاری خالہ یعنی میری ماں حضرت خدیجہ بھی اسلام لا چکی ہیں، میری باقی بہنیں بھی اسلام لا چکی ہیں، علی، ابو بکر، عثمان اور زبیر جیسے رضی اللہ عنہم جو چھوٹے لوگ نہیں ہیں مکے کے، یہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ اور پھر آگے حضرت زینب نے کہا یہ ابو العاص سے کہ میں تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ابا جان کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ابا جان کی نبوت پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ یعنی اگرچہ کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کھلم کھلا، لیکن ان کے جملے سے ان کو یہ اندازہ ہوا جو انہوں نے کہا کہ تم نے سوچا بھی نہیں کہ میں ایمان نہیں لایا تو کیا ہوگا، تو کہا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم جھٹلاؤ گے اور میرے باپ کی نبوت پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو ابو العاص بن ربیع کہنے لگے کہ اے حبیبہ، یعنی ایک محبت کا انداز ہے بیوی کے ساتھ کہ میری محبوب بیوی، دیکھو مجھے تمہارے ابا جان پہ کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، مجھے تمہارے ابا جان پہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کو جھٹلا سکتا ہوں، بلکہ میرے نزدیک تو کائنات میں اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہو سکتی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے طریقے پہ چلوں۔ مجھے تو یہی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور تمہارے طریقے پہ چلوں، تو میں کوئی شک اور شبے کی وجہ سے یا تمہارے ابا جان سے کوئی عداوت و دشمنی کی وجہ سے نہیں جھٹلا رہا، اور نہ مجھے اس میں کوئی شک شبہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر میں نے یہ دین اسلام قبول کر لیا تو مکے والے مجھے تانا دیں گے کہ دیکھو یہ اپنے باپ دادا کے دین پہ نکاح سے پہلے تک تو باپ دادا کے دین پہ تھا، شادی کر کے بیوی کا ہو گیا اور بیوی کی محبت میں بیوی کا دین قبول کر لیا، اپنے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ دیا۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ مکے والے یہ تانا دیں گے، اس تانے سے گھبرا کے میں اس دین کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ میری دلی تمنا تو یہ ہے کہ جیسے زبیر بن عوام اور عثمان بن عفان جیسے لوگ اسلام لانے میں سبقت اور پہل کر چکے ہیں، تم بھی اسلام لانے میں سبقت اور پہل کرو۔ تو لیکن ابو العاص بن ربیع اس وقت اسلام نہیں لائے، لیکن باوجود اسلام نہ لانے کے انہوں نے زندگی بھر اسلام آگے لائے ہیں، اس کا ذکر پھر آگے آئے گا، غزوہ بدر کے بعد کا مرحلہ ہے تو وہاں اس کا ذکر آئے گا، لیکن اس وقت اسلام تو نہیں لائے، لیکن جب تک اسلام نہیں لائے، آگے چل کے ہجرت کے بعد اسلام لائے ہیں، تو اسلام نہ لانے کے دور اور زمانے میں بھی کبھی انہوں نے اپنی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں دی، حضرت زینب کو کوئی تکلیف نہیں دی، کوئی اذیت ناک سلوک نہیں کیا، اور مذہبی معاملات میں کوئی دخل نہیں دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو العاص بن ربیع انصاف پسند آدمی ہے اور ہمدرد آدمی ہے، باوجود دین و مذہب جدا ہونے کے کبھی مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیا۔ یہ نکاح باقی اس وقت تک رہا ہے جب کہ اللہ نے جب تک کہ اس کی حرمت اور ممانعت کا حکم نازل نہیں کیا، کہ آگے چل کے پھر یہ حکم آیا تھا کہ پھر مشرک مرد کے ساتھ مومنہ عورت کا اور مشرکہ عورت کے ساتھ مومن مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ اب تک یہ حرام قرار نہیں دیا گیا تھا تو یہ رابطہ باقی رہا۔ جب حرام قرار دیا گیا تو پھر الگ کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ ایمان لائے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو لیکن جب تک ایمان نہیں لائے برابر اپنی بیوی کا ساتھ دیا، اور اندازہ کریں اس کا کہ شعب ابی طالب کے زمانے میں بھی
جس وقت حضرت زینب ایمان لانے کی وجہ سے بند ہیں، وہ قید میں ہیں، تو ابو العاص بن ربیع تو خیر کفر پہ قائم تھے تو وہ تو باہر ہیں، لیکن ابو العاص بن ربیع چونکہ محبت ہے، تعلق ہے بیوی کا، رشتہ داری قرابت کا، تو ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس 3 سال کے قید کے زمانے میں یہ بھی چوری چھپے کچھ غلہ، اناج، کھانے پینے کا سامان یہ بھی لا کے شعیب ابی طالب نامی گھاٹی میں کبھی رات کے اندھیرے اور تاریکی میں لا کے دے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا، اگرچہ کہ ایمان نہیں لائے مگر دامادی کا حق ضرور ادا کیا ہے۔ ابو العاص، اچھا یہ بات بھی لکھی ہے کہ قریش مکہ کو چونکہ یہ کوشش کرتے رہتے تھے اور ان کی تمنا یہی تھی کہ اللہ کے نبی کو، ایمان والوں کو کبھی بھی چین سے رہنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو بھی طلاق دلوائی ہے۔ اس کا ذکر اس سے پہلے کچھ ذکر آ چکا ہے اور پھر نکاح کے موقع سے کچھ ذکر آئے گا۔ تو ابو العاص بن ربیع جب نبوت کا اعلان کیا اور پھر انہوں نے ایمان نہیں لائے لیکن پھر بھی ساتھ چھوڑا نہیں، یہ نہیں کہ بیوی کو طلاق دیا ہو، جدائی اختیار نہیں کی، تو قریش مکہ کے کچھ لوگوں نے مل کے میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ ابو العاص بن ربیع کو کم از کم، اگرچہ کہ زینب اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن ابو العاص بن ربیع کے پاس جا کے یہ بات کرنی چاہیے کہ تم زینب کو طلاق دے دو، ان کو اپنے سے جدا کر دو، تاکہ اللہ کے نبی کو ایک ذہنی تکلیف اور صدمہ پہنچ جائے۔ اس لیے کہ باپ کے لیے اس سے بڑا کیا غم اور صدمہ ہوگا کہ بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے، کوئی طلاق دے دے۔ تو یہ جب انہوں نے کوشش کی اور مشورہ کیا اور قریش کے کچھ لوگ مل کے ابو العاص بن ربیع کے پاس پہنچے اور پہنچ کے یہ کہا کہ دیکھو ابو العاص، تمہارا دین جدا، تمہاری بیوی کا جدا، تم دونوں کا دین مختلف ہے، تو تم دونوں کیسے ساتھ رہ سکتے ہو؟ وہ تمہارے باپ دادا کے دین کو نہیں مانتی، ان کو گمراہی پہ مانتی ہے، اور پھر بھی تم اپنی اس بیوی کے ساتھ محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہو اور اس کو ساتھ چھوڑنے، جدا کرنے تیار نہیں ہو۔ تو لہٰذا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم زینب کو چھوڑ دو۔ رہی بات نکاح کا، بیوی کا، شادی کا کیا ہوگا، تو ہم تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ کہنے کے لیے آئے کہ پورے مکے میں جو بھی خاتون اور عورت تمہیں پسند ہو تم اشارہ کرو، ہم تمہارا نکاح اس سے کرا دیں گے، بس شرط ایک ہے کہ زینب بنت محمد کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو العاص بن ربیع دین جدا ہے لیکن اس کے باوجود جو محبت اور تعلق تھا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ لا واللہ اذن لا افارق صاحبتی وما لی ان احب بامرأتی لامرأۃ من قریش، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی زینب کو ہرگز اپنے سے جدا کر کے طلاق نہیں دے سکتا۔ رہی بات قریش کی عورت، مجھے زینب کے مقابلے میں قریش کی کوئی عورت پسند نہیں ہے، لہذا میں نہیں چھوڑوں گا اور میں طلاق نہیں دوں گا۔ تو انصاف پسند آدمی تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے جب حضور کو پتہ چلا کہ کفار مشرکین نے کوشش کی پھر بھی انہوں نے طلاق نہیں دی، تو حضور نے اس کو بڑے قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا اور پھر ان کے لیے داد اور تحسین کے کلمات بھی ادا کیے، ان کا شکریہ بھی حضور نے ادا کیا، اس کی قدردانی بھی کی ہے، اور ابو العاص بن ربیع کے حق میں حضور نے دعائے خیر بھی فرمائی کہ یہ بڑے انصاف پسند آدمی ہیں۔ باقی آگے ان کے اسلام لانے کا ذکر آگے پھر تسلسل میں جب آئے گا تو وہاں پہ اس کا ذکر سامنے آئے گا۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے کہ جن کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ ان سے نکاح کے موقع پہ حضرت خدیجہ نے چونکہ خالہ کے بیٹے ہیں اور محبت کی بات ہے، حضرت خدیجہ نے قیمتی لباس بھی دیا اور بہترین عطریات اور خوشبوئیں بھی دی ہیں۔ خاص طور سے آگے ذکر آئے گا کہ وہ عقیق کا ایک یمن کا بنا ہوا قیمتی گلے کا ہار تھا جو انہوں نے بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا، جس کا ذکر پھر آگے غزوہ بدر کے قیدیوں کے چھڑانے کے بارے میں وہاں پہ ذکر اس کا آگے آئے گا۔ یہ مطعم بن عدی کا بھی جو
ذکر آیا جنہوں نے پناہ دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تو یہ مطعم بن عدی نے چونکہ پناہ دی تھی تو حضور نے آگے اس کا بھی خیال کیا تھا اور یہ فرمایا تھا، اگرچہ کہ یہ مطعم بن عدی جو ہے یہ بدر سے 7 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا، لیکن جب آگے غزوہ بدر کے قیدیوں کی بات آئی تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی ان قیدیوں میں ہوتے اور زندہ ہوتے اور سفارش کرتے تو میں سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا، اس لیے کہ اس وقت انہوں نے مشکل میں مجھے پناہ دی ہے۔ اور ان کے بیٹے جبیر بن مطعم بن عدی جنہوں نے پناہ دی، ان کے بیٹے جبیر بن مطعم یہ ایمان لائے صحابی رسول بنے، تو یہ سفارش کے لیے آئے تھے قیدی چھڑانے بدر کے موقع پہ، تو وہاں حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے بوڑھے والد زندہ ہوتے مطعم بن عدی اور سفارش کرتے تو اس ایک کی سفارش پہ سارے قیدیوں کو بغیر فدیے اور معاوضے کے رہا کر دیتا، اس لیے کہ احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کا مرحلہ ہے۔ باقی جو حضرت زینب کی زندگی کی تفصیلات ہے، ان کی ہجرت کا واقعہ ہے، پھر آگے کی تفصیلات ہیں کہ ابو العاص بن ربیع پھر اسلام کیسے لائے، آگے اپنے موقع پہ اس کا ذکر آئے گا۔